تو میرے عزیز ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے اخلاق کی وجہ سے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو دین ملا وہ ہم نے اللہ سے نہیں لیا، وہ ہم نے مولوی سے لیا۔ اب ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا اس مولوی میں تعصب ہے نہیں ہے، اس کی صفت اچھی ہے نہیں۔ پہلی شرط جو اہل بیت نے، رسول خدا نے اور قرآن نے رکھی، وہ پیش امام کے لیے بھی شرط عدالت تھی کہ جس کو تم صرف 17 منٹ نماز کے لیے کھڑا کرتے ہو، یہ دیکھو وہ عادل ہو۔ پوچھا گیا عادل کی نشانی کیا ہے؟ عادل کسے کہتے ہیں؟ جسے تم نے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اگر کسی مولوی کو مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہوئے دیکھو، اس کے پیچھے نماز، وہ عادل ہے ہی نہیں، وہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کر رہا، غیبت کر رہا ہے۔ اگر حاسد ہو، حسد ہو، حب دنیا ہو، اگر گناہ کبیرہ کسی نامحرم سے کوئی تعلق میں مبتلا دیکھو، اگر کسی انسان کو گالی دیتے ہوئے دیکھو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ مصلی پہ کھڑا ہے، اللہ کی نماز اور دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اگر وہ خود ہی برائی ہوگی، اچھا یہ بھی ہے کہ اگر تم اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو تجھ پر ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اب یہ نہیں کہ تم مشہوری کرنا شروع کر دو کیونکہ کسی اور کو تو پتا نہیں وہ برا ہے، تجھے پتا ہے، تو تجھ پر واجب ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ تو نیت کیا کرو؟ فرادہ کرو، نیت جماعت نہ کرو۔ لیکن اگر تم نے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا، پھر تو بھی عادل نہیں، پھر تیرا بھی کارنامہ وہی ہوگا۔ تو گناہ بھی چھپانا ہے کیونکہ وہ ستار العیوب ہے۔ بعض مومنین میں یہ بھی ایک مولانا اچھا نہیں لگتا، اس کی برائی دیکھ لی 10 لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ برا ہے۔ اب وہ جس نے سنا پر اس پر بھی واجب ہے کہ اس کی بات کو نہ مانے جب تک خود آنکھوں سے۔ اتنا دین میں سختی ہے، لیکن لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لیا۔ خطیب منبر پہ جاتا تھا، 70 سال تک مولا علی کو برا بھلا کہا گیا۔ سب و شتم 2 لفظ ہیں قرآن میں، تقریباً 41 ٹائم خدا نے، جب بحث برات نکلے گی اس میں ذکر کروں گا، آج کوشش کروں گا، 41 ٹائم خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ قرآن لعنت جائز ہے کیونکہ خدا بھیج رہا ہے۔ ایک مرتبہ خدا نے سب کیا ہے، یعنی خدا نے گویا اللہ والی گالی۔ ایک مرتبہ خدا نے ایک بندے کو زنیم کہا، اے حرام زادے، سب کیا۔ اور خدا جسے سب کرے وہ سب بھی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر خدا کسے زنیم کہے، اور وہ کون تھا؟ وہ بھی علی کا دشمن تھا۔ تفسیر البرہان میں چلے جائے، اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، حساس بحث ہے۔ ایک مرتبہ خدا نے سب کے، اس کے بعد خدا نے بندوں کو منع کیا، ولا تسبوا، اے اہل بیت کے ماننے والے، اے صاحبان ایمان، کبھی بھی ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیا کرو۔ یہاں تک کہا کہ جو اللہ کا دشمن ہے اسے بھی گالی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ جب تم گالی دیتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے۔ علمی بحث کرو، علمی مراتب کو بیان کرو، اس کے کردار کو بتاؤ کہ تاریخ میں کردار کیا تھا، لیکن کبھی گالی دینے کا تجھے حق نہیں ہے۔ اب دین ہم نے کس سے لیا؟ ہم نے ان سے لیا جو مفتی تھے، منبر پر گئے، 70 سال مولا علی کو برا بھلا کہا، کہ فرماتے ہیں اتنی شدت تھی کہ ایک مفتی اس زمانے کا جب نماز پڑھا رہا تھا، یہ ہر نماز کے بعد مولا علی کو گالی دیتے تھے۔ ہر نماز کے بعد مولا علی کو سب کرتے۔ تمام تر لسن کتاب موجود ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز و واحد شخص تھا جس نے ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہنوانا بند کروایا، اور جس کے لیے کہ جس نے فتق کو واپس کیا۔ ہم یہ بڑی دلیل دیتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اس نے فتق واپس کیا، اور جو وہ کہتے تھے فتق لیا نہیں، تو جب لیا نہیں تھا تو واپس کیسے کیا؟ اور یہ جب سے منحوس جلالی کا قصہ چلا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں مولانا اس نے توہین کر دی۔ میں نے کہا یہ جو زبان سے اس نے جملے کہے ہیں، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ معصوم کی دعا ہے نا کہ ظالم کو ظالم سے لڑا دے۔ یہ ایسے جملے اس نے، پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ سیدہ دربار میں گئی تھی۔ ہم شیعہ زور لگا لگا تھک گئے، بھائی گئی تھی، یہ کہتے نہیں کیسے ممکن ہے نبی کی بیٹی دربار میں جائے اور مانگے اور خلیفہ نہ دے۔ اب اللہ کا شکر ہے خود ہی مان لیا کہ گئی تھی، تو آدھا مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا، بلکہ میں کہوں گا پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا گئی تھی اور اس نے دیا بھی نہیں تھا، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دینا چاہیے تھا، آپ کہتے ہیں دیا نہیں تھا۔ اب یہ فیصلہ مسلمان پہ چھوڑنا چاہیے کہ اگر نبی کی بیٹی تیرے در پہ آتی، تجھ سے تیرا گھر مانگتی، تو دیتا کہ نہیں؟
نبی کی بیٹی اور وہ وسیلہ بتا رہی ہیں. پھر پورا خطبہ پڑھو نا کہ سیدہ نے دلیلیں کون سی دی تھی, قرآن کی آیتیں کون سی پڑھی تھی, وہ وثیقہ بھی لائی تھی, وہ کتیبہ بھی لائی تھی جس میں رسول خدا نے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ یہ میری بیٹی کا حق ہے. تو یہیں سے شیعہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق پر کون تھا, باطل پر کون تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. الحمدللہ یہ سوشل میڈیا بڑی آسانی ہمارے لیے پیدا کر رہا ہے. محمد علی انجینئر جیسے, مولانا اسحاق جیسے, بہت سارے ایسے اور بھی مولانا ہیں انٹیریل سندھ میں جن کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھلایا. اب تھوڑا بہت مومنین کہتے ہیں کہ مولانا یہ محمد علی انجینئر ہے, یہ 2 چیزوں پہ اٹکا ہوا ہے. میں نے کہا وہ 2 چیزیں بھی ہٹ جائیں تو پورا شیعہ بن جائے. اب اسی پہ رہنے دو بیچارے کو. پھر نہ یہ بھی مولانا طارق جمیل جس پہ 30 ایئرز 40 ایئرز انہوں نے محنت کی. دیکھیے ایک عالم کو بنانے میں بھی بڑی محنت لگتی ہے, پروٹوکول دینا پڑتا ہے, سپورٹ کرنی پڑتی ہے, پوری تبلیغی جماعت پہ ان کو لے جانا, ان کو اسٹیج پہ بٹھانا, سالانہ مراکز سے ان کو تقریر کروانا, اور انہوں نے ایک تقریر کر کے ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. ایک تو مولا کو مولا کہہ دیا, دوسرا انہوں نے کہا کہ حسین کے غم میں رونا جائز ہے. 2 چیزیں انہوں نے کہہ دی اور خود بھی رو رہے تھے. اور یقیناً جب انسان متقی ہو اور اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے وہ اپنی قبر کا سوچتا ہے, لوگوں کا نہیں سوچتا. اور یہی خوف خدا تھا جو ان کی زبان سے حق بیان, ورنہ کتابیں پڑھنے کہاں دیتے تھے, صحیح بخاری اٹھانے کہاں دیتے تھے. ایک کتاب ہے ریسرچ فرام سنی بکس, یہ ہم نے 2002 میں بہت بھاری کتاب ہے, تقریباً اس کے 2000 یا 1500 صفحے ہیں. پنڈی کے ایک بندے نے لکھی تھی کسی وہابی کے جواب میں, جب شیعوں کو کہا گیا تھا یہ کافر ہیں تو انہوں نے پھر رد اس میں جواب لکھی تھی. اس کا جواب آج تک نہیں آیا, اس پہ پابندی لگ گئی, پاکستان میں یہ کتاب نہیں چھپے گی. ریسرچ فرام سنی بکس, اردو میں نام تھا تحقیقی دستاویز. اتنی خطرناک کتاب تھی کہ اگر کوئی اہل سنت پڑھ لے, میں نہیں سمجھتا وہ شیعہ نہیں ہوگا. ساری اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنسز کہ کہاں کہاں رسول خدا کی توہین ہے, کہاں کہاں ازواج کی توہین ہے, عجیب وہاں سے نسخے کتابیں لکھی گئی تھی. پھر جب پابندی لگی تو ہم نے اس کو CD میں ڈال دیا. CD میں ڈالنے کے بعد 2002 2003 2004 میں ہم نے ہر جگہ اس کتاب کو پھیلا. الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگ شیعہ ہوئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعاً ہماری کتابوں میں اب سلمان رشدی آپ اس کو گالی دیتے ہو, ڈنمارک کے لوگ ہیں رسول خدا کے کارٹون بناتے ہیں, آپ ان کو گالیاں دیتے ہو. آج تک کسی نے نہیں سوچا یہ چیزیں لاتے کہاں سے. یہ ساری چیزیں جو نبی پر الزامات یا توہین کے الزام لگاتے ساری کتابوں میں موجود ہیں. آپ پہلے کتابوں کا صفایا کرو نا. لیکن نہیں, ہمارے لیے بخاری عزیز ہے, رسول خدا عزیز نہیں ہے. ہمیں مسلم کا احترام ہے, بخاری کا احترام ہے. ہم کلینی کافی اس میں بھی خود بہار الانوار میں کچھ ایسی روایات ہیں جن میں مولا علی کی توہین ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہماری کتابوں میں نہیں ہے, موجود ہیں. اور ہمارے ہاں سب سے پہلے جس نے یہ علم بلند کیا تھا وہ آیت اللہ طباطبائی صاحب تھے. یعنی ہمارے حوزے میں بھی اختلاف تھا کہ آپ کی کتابوں میں جو ایسی روایات ہیں جس میں توہین اہل بیت ہے ان کو نکالا جائے. پھر بہار الانوار کا بھی ایک آیت اللہ محسنی جو افغانستان کے تھے, مرحوم ہو گئے, انہوں نے بہار کا ایک خلاصہ لکھا. وہ روایت انہوں نے نکال دی جو ضعیف تھیں یا جن میں خدشہ تھا اہل بیت کی توہین ہے, بہار کا خلاصہ بنایا. وہ بھی ابھی چھپ چکا ہے, ایران میں بھی اردو میں شاید نہیں چھپا. تو ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں تھیں, لوگوں نے صفایا کیا. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے آج تک نہیں کہا کہ ہماری کتابیں صحیح ہیں. کسی کتاب کے سامنے لفظ صحیح موجود نہیں ہے. ہم نے کہا اس میں ضعیف بھی ہیں, اس میں قوی بھی ہیں. جو ملا پہلے انہوں نے مٹیریل کو جمع کیا, بعد میں آنے والوں کا کام تھا کہ اس کی چھاٹی کریں, اس میں جو صحیح ہیں اس کو چھانٹا جائے. تو ہمارا یہ کام ہو رہا ہے. تو اہل سنت کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ حدیثیں, وہ روایات جو ضعیف ہیں, جن سے یہ ملے کہ رسول خدا کی توہین ہو رہی ہے یا نبی کی بیوی کی توہین ہو رہی ہے, وہ ایسی ہیں میں ممبر سے پڑھ بھی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ تحقیقی دستاویز کو نیٹ پہ سرچ کریں, اگر نہیں ہے تو مجھے میسج کر دیں, ساری کتاب آپ کو بھیج دوں گا, اس میں سارے حوالے جات موجود ہیں. تو ہر مسلم کو, ہر مومن کو, ہر جوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے وہ خود ریفرنسز پڑھے, خود اپنی کتابوں کو پڑھے. تو وہاں سے جو دین ملے گا وہ اور ہوگا, اور جو دین ان کے مفتی بتا رہے ہیں وہ دین اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.